خوف کا سایہ۔ اندھیری رات تھی، چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ہوا میں سنسان خاموشی اور سنسناہٹ کا امتزاج تھا۔ راہیل نے پرانی حویلی کے زنگ آلود دروازے کو دھکا دیا جو چرچراتے ہوئے کھلا۔ اندر کا منظر گویا وقت کی قید میں تھا، پرانے فرنیچر پر گرد جم چکی تھی اور دیواروں پر لٹکی ہوئی تصاویر کے چہرے دھندلا چکے تھے۔ یہاں کون آتا ہوگا؟ اس نے سرگوشی کی، لیکن اس کی آواز کمرے میں گونج کر واپس آئی۔ راہیل کے قدموں کے نیچے لکڑی کی پرانی فرش چٹکنے لگی۔ اچانک اس کی نظر کونے میں ایک آئینے پر پڑی۔ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اس کی سطح پر ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے محسوس کیا کہ آئینے کے اندر کوئی حرکت کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لب کپکپائی مگر قدم رک نہ سکے۔ آئینے کے اندر اچانک ایک دھندلی شکل واضح ہوئی۔ وہ راہیل ہی کا عکس تھا، لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک مکرو مسکراہٹ تھی۔ آئینہ کانپنے لگا اور راہیل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زمین نے گویا اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ راہیل! آئینے کے عکس نے سرگوشی کی آواز گہری اور کھنکھناتی ہوئی تھی، تم نے یہاں کیوں قدم رکھا؟ راہیل نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ آئینے کے اندر کی مخلوق نے اپنا ہاتھ آئینے سے باہر نکالا۔ وہ ہاتھ جلتے ہوئے دھواں چھوڑ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ راہیل کی طرف بڑھا، کمرے کی تمام روشنیاں خود بخود بجھ گئیں۔ اندھیرے میں صرف آئینے کی چمک باقی تھی۔ ایک گہری خونی چیخ سنائی دی، اور پھر حویلی مکمل خاموشی میں ڈوب گئی۔ اگلے دن لوگ حویلی کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نیا آئینہ دیکھتے تھے۔ اس آئینے میں انہیں راہیل کی جھلک دکھائی دیتی، وہی سرخ آنکھیں اور مکرو مسکراہٹ۔